نبوت دیکھنا چاہتا تھا، فرمایا دیکھ لے۔ اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا، بہت تھوڑا سا، اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ۔ یہ مہر نبوت تھی۔ اتنے میں سارے جتنے تھے قافلے والے وہ کہنے لگے راہب صاحب، ہم جب سے آئے ہیں آپ اس لڑکے پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ اب آپ اس کے کپڑے تک اتروا رہے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہ کون ہے؟ ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا تم غلط کہتے ہو، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آسمانی کتابوں کا عالم تھا، آخری نبی کی نشانیاں اس نے پڑھی ہوئی تھیں، وہ نشانیاں دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے کہا میں چچا ہوں۔ اس نے کہا اب ٹھیک ہے، سنو یہ اس امت کا نبی ہے، میں نے جتنی نشانیاں آخری نبی کی پڑھی ہیں وہ مجھے سب اس میں نظر آ گئی ہیں۔ اس پر بادل سایہ کر رہے تھے، یہ جس درخت کے پاس بیٹھا اس درخت کے پاس نبی کے سوا کبھی کوئی نہیں بیٹھا، اور تم نے دیکھا کہ شاخیں جھکائی تھیں، اس پر سایہ کیا۔ میں نے پہچان لیا ہے، تم ملک شام جا رہے ہو، یہودی بھی اس کو پہچان لیں گے، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ میرا مشورہ مانو، اس کو واپس بھیج دو، ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ حضرت ابو بکر یہ سب کچھ سن رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے اور سن بھی رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابو بکر نے کہا آپ نے آج اعلان کیا ہے، میں تو آپ کو اس وقت سے نبی مانتا ہوں جب اس راہب نے بتایا تھا، میں تو انتظار کر رہا تھا آپ کب اعلان کریں، کب میں کلمہ پڑھوں، میں تو اس وقت سے آپ کو نبی مانتا ہوں۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جن کو الصدیق کا لقب ملا ہے، اور یہ لقب اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ دو ہستیاں ہیں جن کے ساتھ یہ لفظ لازمی بولے جاتے ہیں، ایک حضرت ابو بکر کے ساتھ الصدیق کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک اہل بیت کے امام سیدنا امام جعفر، ان کے ساتھ صادق کا لفظ بولا جاتا ہے، امام جعفر صادق۔ ان دو لفظوں کے بغیر ان کا نام مکمل ہوتا نہیں۔ وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کی توجہ ادھر نہیں گئی، ورنہ شاید ہو سکتا ہے وہ نہ لیتے، مگر وہ بھی مجبور ہیں لینے کے لیے۔ صدیق کا مطلب جو کبھی جھوٹ نہ بولے، جو جھوٹ بول ہی نہ سکے۔ الریاض النظرہ یہ ایک کتاب ہے جس میں 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری ملی ان کے بارے میں تمام ارشادات جمع کیے گئے ہیں، اس میں حدیث پاک موجود ہے۔ راوی کون ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے والے، راوی کا مطلب سن کر یا دیکھ کر بتانے والا۔ ذکر ہے صدیق اکبر کا، اس حدیث کے راوی ہے مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ ان میں محبت تھی، جھگڑا آج کے لوگوں میں ہے۔
اگر حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے کوئی لڑائی ہوتی، کوئی دشمنی ہوتی، وہ ان کے بارے میں بیان کرتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ جھگڑا آج کے لوگوں میں ہے، ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، ہجرت کا حکم ہو گیا کہ مسلمان مکہ سے مدینہ کو ہجرت کر جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من یہاجر معی، میرے ساتھ سفر ہجرت میں کون ہوگا، میرے ساتھ کون ہجرت کرے گا؟ فقال ابو بکر وہو الصدیق، تو جبریل نے کہا وہ ابو بکر ہیں اور وہ صدیق ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہجرت کے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنائے۔ کافروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، وہاں بھی کافروں نے پیچھا کیا، بالآخر حکم ہو گیا مدینہ جانے کا۔ سب نکل پڑے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کافروں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، ہر قبیلے سے نوجوان لیا تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے، ایک سے لڑائی نہ ہو، سب جمع ہو گئے۔ 40 جوان ننگی تلواریں لے کر پورے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ نبی کو جانے نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے ہیں یہ میرے پاس مکہ والوں کی امانتیں ہیں، یہ رکھ لو، صبح ان کو لوٹا دینا اور میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ امانتیں، اس حالت میں بھی وہ خون کے پیاسے ہیں، نبی اس حالتوں میں بھی ان کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام کو پہچانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح امانتیں لوٹا کر آ جانا۔ باہر 40 جوان ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، حضور کا بستر ہے۔ حضرت علی یہ نہیں کہتے کہ حضور میں اکیلا آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں، ان کو پتا ہے نبی کا بستر ہے، کوئی اور تو ہے نہیں۔ نہیں، حضرت علی گھبراتے نہیں، بلکہ فرماتے ہیں اس رات جیسی پرسکون نیند کبھی نہیں آئی۔ کیوں؟ ایمان تھا نا کہ حضور نے فرما دیا صبح لوٹانا، پیچھے آ جانا، تو جیسا نبی نے کہا ہے ویسا ہوگا۔ میں امانتیں بھی لوٹاؤں گا، ان کے پیچھے مدینہ پہنچوں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بڑے سکون سے سویا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 40 جوانوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اپنی رسالت کے ڈنکے بجاتے ہوئے نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، کہ حضور کے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے کہ چپکے سے نکل گئے، دبے پاؤں نکل گئے۔ حضرت ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ فوراً کھل گیا، جیسے پہلے سے انتظار ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر ابھی تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں تھا۔ گھر والوں نے کہا جب سے آپ نے ہجرت کا اعلان کیا ہے ابو بکر رات کو سوتے نہیں ہیں کہ کب اچانک نکلنا پڑ جائے، میری وجہ سے دیر نہ ہو جائے، یہ انتظار میں ساری رات جاگتے۔ بتاؤ یہ محبت ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھیں، چلے راستے میں ابو جہل نے اپنے بندے بٹھائے ہوئے آدمی، کسی طرف سے جانے نہ پائیں، دیکھنا، نظر رکھنا۔ وہ بندہ بیٹھا ہوا رات کے وقت اونگ رہا تھا، آواز آئی اس کو، اس نے فوراً الرٹ ہو کر چونک کر پوچھا کون ہے؟ حضرت ابو بکر نے بڑے سکون سے کہا میں ابو بکر ہوں، ابی قحافہ کا بیٹا۔ اس نے کہا مرحبا۔
تمہارے ساتھ کون ہے؟ مماک، کون ہے تمہارے ساتھ؟ اب بتاتے ہیں تو اس کو پتا چل جاتا ہے، چھپاتے ہیں تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور صدیق جھوٹ بولتا۔ کتنا سخت امتحان ہے، حضور کا پتہ بھی نہ چلے اور سچ بھی رہے۔ بڑا پیارا جملہ فرمایا، میرے ساتھ وہ ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ اس نے سمجھا انہوں نے کہیں جانا ہے، راستہ بتانے والا ساتھ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ صبح ابو جہل نے پوچھا کیوں بھائی، کسی طرف سے کوئی گیا تو نہیں تھا؟ وہ فوراً بولا ایک بندہ، جی میں بیٹھا تھا، میرے راستے سے ابو بکر گزرے تھے، ان کے ساتھ کوئی تھا؟ ان کا میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا مجھے راستہ بتانے والا ساتھ ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ نبی سچ کہتا ہے، تم بڑے بے وقوف ہو، وہ ابو بکر کو نبی کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ مگر اللہ نے ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ یہ چلے، مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں میں ایک پہاڑی اونچی ہے جس کا نام ہے جبل سور۔ حاجی مکہ شہر سے نظر نہیں آتی ہے، مکہ شہر سے باہر نکلے میدان عرفات کے پاس جو ایک طرف پہاڑیاں ہیں ان میں یہ جبل سور ہے، بڑی اونچی پہاڑی ہے۔ اس کی تیسری چڑھائی پر ایک چٹان ہے جو غار ہے اندر سے خالی، وہاں رکنے کا ارادہ کیا 3 راتیں، رستہ بدل لیا، جو رستہ جا رہا تھا مدینے کو وہ چھوڑ کر راستہ بدلا تھا، اونٹنیاں واپس کر دی، پہاڑی پر چڑھنا ہے، رات کا وقت ہے، پہاڑ پر چڑھنا ویسے ہی مشکل کام، رات کے وقت چڑھنا اور زیادہ مشکل۔ حضرت ابو بکر نے حضور سے عرض کی حضور مجھ پہ سوار ہو جائیے، میں آپ کو اپنی پشت پر چڑھا کر پہاڑی چڑھوں گا۔ نبی پاک نے پسند فرمایا، حضرت ابو بکر کی پشت پر سوار ہو گئے، حضرت ابو بکر پہاڑ چڑھ رہے ہیں، نبی پاک کا سینہ حضرت ابو بکر سے لگا ہوا ہے، ان کا دل کہہ رہا ہوگا نہ یہ پہاڑی ختم ہو نہ یہ ساتھ ختم ہو۔ لوگ کہتے ہیں نبی مہربان، پہاڑی چڑھنا مشکل کام، رات کو چڑھنا اور مشکل کام، نبی ان پر سوار ہو گئے، نبی تو رحمت ہے۔ میں نے کہا یہ رحمت ہی کی تھی، تم نہیں سمجھے، حضور نے ان کے لیے مشکل نہیں کی تھی، رحمت کی تھی۔ اور حضرت ابو بکر بڑے سیانے تھے، حضور کو سوار کر لیا کہ ان کی برکت سے مجھے چڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہاڑی چڑھے، آگے غار، حضرت ابو بکر نے عرض کی حضور پتہ نہیں کون کب سے یہ اس طرح ہے، میں ذرا جاؤں صفائی کر لوں۔ اندر گئے تو دیکھا وہاں تو سوراخ ہوئے، اپنے پاس جو کپڑے تھے امامہ شریف دوسرے کپڑے، آپ نے ان کو پھاڑا اور سوراخوں کو بند کیا، صفائی کی، حضور کو بلایا۔ کیا کر کے بلایا؟ صفائی کر کے۔ کیا کر کے؟ صفائی کرنی پڑتی ہے نا، ہم صفائی تو نہیں کرتے۔ صفائی کی، حضور کو بلایا، ٹائم تھوڑا ہے میں زیادہ نہیں آپ کو تفصیل میں لے جا سکتا۔ عرض کی حضور میرا زانو حاضر ہے، آپ کچھ دیر آرام فرما لیں۔ اپنی بات نہیں کی میں آپ کو سوار کر کے چڑھا ہوں، پھر غار صاف کی ہے، تھک گیا ہوں، نہیں، حضور نے پسند فرمایا، ان کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ وہاں ایک سانپ رہتا تھا، اس نے یہ سنا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی جب ہجرت کریں گے تو اس غار میں 3 راتیں ٹھہریں گے۔ اس نے اس وقت سے اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔
سوراخ کروا لیے تھے کہ غار کا تو ایک ہی منہ ہوتا ہے، وہ آئیں کہیں رستہ بند ہو تو اس نے سوراخ کروا لیے تھے، روزانہ رات کو آتا تھا غار میں گھوم کے چلا جاتا تھا۔ آج وہ جس سوراخ پر جا رہا ہے منہ بند، کپڑے کو کاٹے تو کیا اثر ہو، اس نے سمجھ لیا کوئی آیا ہے۔ ایک سوراخ ایسا تھا جو خالی رہ گیا تھا اور کچھ اس پہ بند کرنے کو نہیں تھا، حضرت ابو بکر نے اس پر اپنی ایڑی رکھ لی تھی۔ اس نے دیکھا سانپ نے یہاں ایڑی ہے تو کاٹنے سے پہلے منہ پھیرا کہ جو بھی ہے وہ ڈر کر پاؤں ہٹا لے، ڈر کر پاؤں ہٹا لے، ڈرے گا، منہ لگے گا تو ڈرے گا۔ آگے تھے ابو بکر اور ان کی گود میں آرام فرما تھے کونین کے والی۔ سانپ نے دیکھا یہ ہٹا نہیں رہے، اس نے کاٹنا شروع کیا، حضرت ابو بکر نے حرکت تک نہیں کی۔ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے برداشت کی کہ مجھے جنبش ہوگی، نبی کے آرام میں فرق آئے گا، یہ بھی گوارا۔ ذرا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، برداشت کرتے رہے۔ بھاپ بنی، آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک کے رخسار پر پڑے، کیونکہ جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے، حضور کی زیارت کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، کیا بات ہے ابو بکر؟ عرض کی حضور کوئی سانپ ہے مجھے کاٹ رہا ہے۔ فرمایا پاؤں ہٹاؤ۔ عرض کی حضور وہ آپ کو تکلیف دے گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ سلام کرنا چاہتا ہے، وہ نبی کو خبر ہے، اور سلام کرنے کا شوق جانوروں کو بھی ہے۔ تو آج جو سلام سے روکیں، بولو جانوروں سے گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر نے ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، کنڈلی مار کر اس نے اپنے انداز سے سلام کیا۔ حضور نے اسے فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ اس نے کہا جی میں نے یہاں ٹھکانہ بنایا ہوا ہے، آپ آئیں گے آپ کی زیارت کروں گا، اتنا عرصہ ہو گیا ہے، روز آتا ہوں آپ کے انتظار میں رہتا ہوں، آج وقت آیا انہوں نے رستے بند کر دیے۔ ایک یہی تو چاہنے والے نہیں ہیں نا، ہم بھی تو چاہتے ہیں آپ کو، آپ ہمارے بھی تو نبی ہیں، مجبوراً کاٹا ہے۔ فرمایا تو انہیں سلام کر لیا؟ اس نے کہا، فرمایا جا۔ وہ چلا گیا، جہاں سانپ نے کاٹا تھا حضور نے اپنی تھوک مبارک لگا دی وہاں، لعاب دہن، وہ زہر جو پھیل گیا تھا وہ سمٹ گیا۔ جب حضرت ابو بکر کی وفات کا وقت آیا وہی زہر پھر پھیل گیا، اور اس طرح ان کو شہادت کا مرتبہ مل گیا۔ انہوں نے جان قربان کی تھی یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، جان نہیں نکلی، حضور نے لعاب دہن لگا دیا، انہوں نے قربان کر دی، جان نہیں نکلی، کیوں؟ حضور نے لعاب دہن لگا دیا، تکلیف دور کر دی۔ پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر نے جان قربان کی، نبی نے لوٹا دی، نبی نے۔ حضرت علی نے نماز قربان کی تھی، نبی نے لوٹا دی۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر، رضی اللہ تعالی
عنہ مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر. سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا. منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی. حضرت ابو بکر نے محبت کا عشق کا وہ مظاہرہ کیا رہتی دنیا تک یادگار بن گیا. دوستی کے حوالے سے آج بھی کہا جاتا ہے یار غار. کیا کہا جاتا ہے؟ یار غار. یعنی ایسی محبت ایسی دوستی کہیں اور ملے گی نہیں. نبی پاک نے صلہ کیا دیا؟ فرمایا ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں میں پہلے جاؤں گا. غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کر سوؤں گا. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامت فاوحى اللہ الیہ ان اللہ قد استجاب لک. حضور نے دعا کی یا اللہ اس ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا. اسی وقت اللہ نے وحی فرمائی محبوب تمہارے یار کے لیے تمہاری دعا قبول ہے. بڑی مشہور حدیث ہے مشکات شریف میں موجود. راوی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے ہی تارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. میں نے عرض کی هل يكون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. آسمان پر جتنے تارے ہیں ان کی گنتی کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ عدد نجوم السماء، تعداد. دنیا میں کوئی ایسا ہے جو تارے گن سکے؟ پوچھ رہا ہوں. وہ تارے گننا ایک محاورہ جو ہے وہ مراد نہیں ہے، اس کا مطلب انتظار کرنا ہوتا ہے، اختر شماری. یہ پورے تارے کتنے ہیں یہ تعداد کوئی گن سکتا؟ ام المومنین کا عقیدہ کیا ہے کہ کتنے تارے ہیں نبی کو پتا ہے. نبی کو نہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ تعداد کتنی ہے تاروں کی، نہیں نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ اتنی نیکیاں کس کی ہیں.
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جو مومن کتنے ہوں گے، کتنے ہو چکے، کون کون نیکی کر رہا ہے، کوئی دکھا کے کر رہا ہے، کوئی چھپا کے کر رہا ہے، دلی دل میں کر رہا ہے، دائیں ہاتھ سے کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں، نبی کو پتہ ہے۔ بند کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی دیہات میں چھپا ہوا تسبیح کر رہا ہے، نبی کو پتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے اے عائشہ تو نے سوال کر دیا آسمان کے تارے اللہ کے سوا کون جانتا ہے، مجھے کیا پتا کتنے تارے، اور پھر تو پوچھ رہی ہے اتنی نیکیاں کس کی ہے، اللہ کو پتا ہے کون کہاں نیکی کر رہا ہے، کتنے کر گئے کتنے کریں گے، مجھے کیا پتا۔ نہیں، حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ ام المومنین کا عقیدہ نبی کو پتا ہے تارے کتنے ہیں، اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ حضور نے بھی دیر نہیں لگائی کہ جبریل کو آنے دے ذرا پوچھتا ہوں، نہیں، فرمایا اتنی نیکیاں عمر فاروق کی ہیں، اتنی نیکیاں